بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک مسئلہ کی تحقیق کروں گا، اور وہ مسئلہ ہے کیا شریعت مطہرہ میں لمبے بال رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو بعض ایسے علماء کرام ہیں جو کندھے سے نیچے تک اگر کسی کے لمبے بال ہو تو اس کے ناجائز ہونے پر فتویٰ صادر فرماتے ہیں، اور بعض ایسے علماء کرام ہیں جو لمبے بالوں کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے میں بات کروں گا انصاف پر مبنی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے وہ لوگ جو لمبے بالوں کو ناجائز سمجھتے ہیں وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث، اور اس حدیث کو امام ابو داود رحمہ اللہ اور اسی روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازارہ، کہ خریم الاسدی بہت بہترین آدمی ہے اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ دیں اور اپنے پاجامہ یا لنگ یا شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ تو جب یہ بات حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے اپنے بالوں کو بھی کاٹ دیا اور اپنے پاجامہ کو بھی نصف پنڈلی تک اٹھا لیا۔ یہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں وہ لوگ جو لمبے بالوں کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ اور دوسری یہی روایت امام ابو داود رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے، اور ان لوگوں کے ہاں ایک اور کافی بہترین حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ جو لمبے بالوں کو ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ دوسری دلیل بھی پیش کرتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نقل کی ہے۔ رقم الحدیث ہے 5885۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں کہ بھائی کندھوں سے زیادہ لمبے بال رکھنا یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی ان لوگوں کی جو لمبے بال کی حرمت پر قول کرتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ان کے پاس دور حاضر کے جو چیٹ جی پی ٹی آپ سمجھ لے ان کی تحقیقات، یا اسی طرح گوگل پر جو موجودہ دور کے جو فتاوجات ہیں ان فتاوجات میں لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کسی ایک ویب سائٹ کو اگر آپ کھولیں گے تو اس ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بھائی لمبے بال مردوں کے لیے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی تین قسم کے دلائل ان لوگوں کے پاس موجود ہے۔ پہلی دلیل جو امام نووی اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے ذکر کی، اور دوسری دلیل امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، اور تیسری دلیل دوری حاضر کے جو فتاوجات ہے ان سے یہ لوگ دلیل پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی لمبے بال یہ ناجائز ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو لمبے بالوں کی حرمت کا قول کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو لمبے بال کے جواز پر فتویٰ کرتے ہیں اور جو لمبے بالوں کو رکھنے کے قائل ہے اور یہ جائز سمجھتے ہیں کہ کندھوں سے نیچے لمبے بال رکھنا یہ جائز ہے، اور ساتھ میں جو روایات اور جن احادیث کو یہ حرمت کے قول کرنے والے، لا یجوز کے قول کرنے والے لوگ جو پیش کرتے ہیں ان روایات کے یہ لوگ جوابات بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس حدیث کا میں آپ حضرات کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے کہ نعم الرجل خریم الاسدی والی جو روایت ہے
اس کے بارے میں اصولی گفتگو یہ ہے کہ بھائی ہر محدث کا یہ کام ہوتا ہے کہ جس روایت کو جس روایت میں جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس روایت کو اس باب کے نیچے ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر باب الصلاۃ یا کتاب الصلاۃ ہو کہ باب فی بیان الصلاۃ تو اس کے نیچے نماز کے متعلق روایت کو بیان کیا جاتا ہے. اگر رمضان کا موضوع چل رہا ہے تو اس رمضان کے باب کے نیچے رمضان کی روایات کو لایا جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ خریم الاسدی والی روایت کو بالوں کے حرمت پر دلیل پیش کرتے ہیں تو ان کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ نے یہ روایت لمبے بالوں کے مذمت اور حرمت پر ذکر نہیں کی ہے، بلکہ اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں پر رحم کی نظر ہی نہیں کرتا ہے جو لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنا پاجامہ شلوار یا لن وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں پر رحم کی نگاہ نہیں کرتا ہے، ان کو رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. تو دراصل جو روایت خریم الاسدی والی ہے تو یہ صحابی وہ تھا جس کا پاجامہ شلوار یا لن وہ ٹخنوں سے نیچے تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی مقصد تھا وہ بالوں میں نہیں تھا، بلکہ وہ بنیادی مقصد جو تھا تو وہ لن کو اوپر کرنے میں تھا. اب یہاں پر پھر یہ جو حرمت کا قول کرتے ہیں وہ جواب دیں گے کہ بھائی محدثین کا طریقہ کار یہ ہے کہ محدثین روایات کو دو جگہ پر بھی بیان کر سکتے ہیں. جب ایک روایت میں دو موضوعات کے ساتھ مسائل کا تعلق ہو تو ان روایات کو دو جگہوں پر بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اس روایت میں ایک تو یہ ہے کہ اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اونچا رکھا کریں، ایک یہ مسئلہ ہے، دوسرا بالوں والا مسئلہ ہے. تو یہ ان روایت میں دو مسائل بیان ہوئے ہیں. لیکن پھر جو لوگ جواز کا قول کرتے ہیں وہ پھر جواب دیتے کہ بھائی دیکھیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے ان پر جو شروحات لکھی گئی ہے ان میں ابھی ہم وضاحت دیکھیں گے کہ اس حدیث کا بنیادی تعلق بالوں کے ساتھ ہے یا پاجامہ ٹخنوں کے نیچے ہوگا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس پر میں حوالہ پیش کرتا ہوں. لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے جو روایت بیان کی ہے اس کو آپ دیکھیں، باب صفت طول القمیص والکم والإزار وطرف العمامة وتحریم اسبال شیء من ذلك على سبیل الخیلاء. یہاں پر امام نووی فرماتے ہیں کہ باب کا انعقاد فرماتے ہیں کہ قمیص کی جو لمبائی ہے ان کے بیان میں، اور اسی طرح یہ جو عمامہ یعنی پگڑی جو ہوتے ہیں اس کی جو شملہ جو ہوتا ہے اس کی لمبائی کے حوالے سے، یا اسی طرح آستین جو ہے اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے. اور ساتھ میں وَتَحْرِيمِ إِسْبَالِ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الْخُيَلَاء. یہاں پر تکبر کی بنیاد پر پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا یا پگڑی کا شملہ لمبا رکھنا یا قمیص کی لمبائی اسی کا بیان کیا گیا ہے. تو امام نووی رحمہ اللہ نے یہ روایت جو نقل کی ہے اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ بال نہیں ہے بلکہ پاجامہ کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے. یہ اس روایت کا جواب ہو گیا. اب یہ جواب کافی نہیں ہے. جو لمبے بال کا قول کرتے ہیں جواز کا ان کے لیے احادیث بھی ہے، وہ احادیث سے استنباط بھی کرتے ہیں، دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت میں کروں گا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اسی روایت کو نقل فرمایا ہے، نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته واسبال ازاره. تو یہاں پر امام خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے اس روایت کے ماتحت بالکل یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ بھائی لمبے بال رکھنا ناجائز ہے. یعنی جب کوئی محدث یا کوئی وضاحت کرنے والا کسی کتاب پر ایک شرح لکھتا ہے تو تمام مسائل کا استنباط کر کے مسئلے کی وضاحت کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اجمالاً بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس روایت کے تحت آپ کو خود بھی دیکھیں، بذل المجہود کا مطالعہ فرمائیں، یہ بالکل نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھائی اس روایت سے لمبے بال کے حرمت کا ثبوت کیا جائے. یہ
اس روایت سے ثابت کرنا میرے خیال کے نہیں بلکہ محدثین کے اسی روایت سے لمبے بال کے حرمت کا قول کرنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ورنہ کوئی ایک محدث یا ایک فقیہ وہ اس کے حرمت کا قول نقل کرتا۔ دوسری جو روایت ہے جو لوگ اس لمبے بال کے حرمت پر پیش کرتے ہیں کہ بھائی لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، ان لوگوں پر رسول اللہ لعنت فرماتے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کے اب جوابات سنیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ کبھی بھی عورتیں وہ اپنے بالوں کو اتنا لمبا کر کے اسی طرح کھول کر چھوڑ کر سر پر ٹوپی یا پگڑی نہیں رکھتی ہے، تو اسی وجہ سے یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ مشابہت تب ہوگی کہ بندہ بیائی ہی عورتوں جیسا لباس اختیار کرے، ان جیسا بالوں میں سٹائل بنائے اور پھر پگڑی اور ٹوپی کو اتار کر پھینک دیں، کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ مشابہت ہوگی، لیکن جب سر پر پگڑی ہو ٹوپی ہو یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر آپ عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے اسی طرح کندھوں سے لمبے بالوں کو آپ حرمت کا قول کرو گے تو پھر اگر آپ نے دیکھا ہے یورپی ممالک میں اگر آپ دیکھیں وہاں کی اکثر غیر مسلم جو انگریز جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے بال اکثر عورتوں کے یہاں تک ہوتے ہیں، کندھوں سے اوپر تک۔ آپ دیکھیں جتنی بھی جو آج کل کے معاشرے میں آپ بازاری عورتوں کو دیکھیں یا سوشل میڈیا پر نظر سے گزر جاتی ہے، کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کے سامنے عورت نہ آ جائے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ بالوں کو دیکھیں، اکثر عورتوں کے بال جو ہے وہ اسی مقدار پر ہوتے ہیں جس مقدار پر مردوں کے بال کے جواز کا قول کیا جاتا ہے۔ تو مشابہت کیا اگر اتنا اختیار ہوتا جس کی وجہ سے حلال چیز کی حرمت قبول ہوتی تو پھر تو وہی مقدار بھی مردوں کے لیے بالیں رکھنا اسی مقدار میں بھی جائز نہیں ہوگا جس مقدار میں شرعاً ممنوع نہیں ہے، جس کی وضاحت کی گئی ہے۔ دوسری بات، اس روایت کا تحقیقی اور علمی جواب آپ سنیے کہ بھائی یہاں پر آپ لوگ لمبے بالوں کو اس وجہ سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں کہ یہاں آپ لوگ علت مشابہت کہتے ہیں کہ یہاں پر عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، عورتوں کے بھی لمبے بال ہوتے ہیں تو لمبے بال جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اس روایت سے دیا جاتا ہے جو امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی بخاری شریف میں نقل کیا ہے، انہوں نے حدیث رقم الحدیث ہے 5892 یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی مخالفت کریں اور اپنے داڑھیوں کو لمبے کریں اور اپنی جو مونچھیں ہیں اس کو کاٹ دیا کرے۔ اب یہاں پر علت کیا ہے؟ وہ مشرکین کی مخالفت اختیار کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ دور حاضر میں دیکھیں تو اکثر مشرکین، اکثر غیر مسلم عیسائی اور یہودی لوگ جو ہے ان کی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے اور وہ مونچھیں کاٹتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ مسلمانوں کو اب یہ کہو گے کہ بھائی یہ لمبی داڑھی رکھنا تو غیر مسلموں کے مشابہت ہے، آپ داڑھی کو بھی کاٹ دو۔ اگر آپ لمبے بالوں کو اس بنیاد پر حرمت کا قول کرتے ہیں لمبے بالوں پر کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو پھر داڑھی بھی اس دور میں غیر مسلموں کا شعار بن چکا ہے، خصوصاً عیسائیوں کا، خصوصاً ہندو کے جو پنڈت ہوتے ہیں، عیسائی یہودی کے جو پادری ہوتے ہیں ان لوگوں کا اور ان کے جو راہب ہوتے ہیں ان لوگوں کا شعار بن چکا ہے لمبی داڑھی۔ تو کیا اب ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے آپ لمبے داڑھی کی حرمت پر بھی قول کرو گے؟ تو جب یہاں پر آپ حرمت پر قول نہیں کرو گے جو شرعاً ممنوع نہیں ہے، تو پھر جب لمبے بال شرعاً ممنوع نہیں ہے تو پھر لمبے بالوں پر مشابہت کی بنیاد پر حرمت کا فتویٰ لگانا یہ بھی غلط ہوگا۔ تو جس طرح یہودیوں کے ہندو جو لوگوں کی لمبی داڑھی ہوتی ہے تو اس کی لمبی داڑھی ہونے کے باوجود بھی آپ مسلمانوں کو داڑھی کاٹنے کا حکم نہیں دیتے، مسلمانوں کے لمبی داڑھی پر حرمت کا فتویٰ نہیں دیتے، تو اسی طرح اگرچہ عورتوں کے لمبے بال ہوں گے تب آپ مردوں کو بھی مشابہت کی وجہ سے لمبے بال کاٹنے کا فتویٰ صادر نہیں فرما سکتے، حرمت کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ دین اصول دین کے خلاف ہوگا۔ یہ تو چند وضاحت ہو گئی۔ ایک اور بہترین وضاحت
جیسا کہ نعم الرجل خریم الاسدی جو روایت ہے، جیسا امام نووی اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ تو اب یہاں پر میں ایک اصولی اور علمی بات کہوں گا کہ بھائی اس بات کا تعلق دراصل حدیث کے ساتھ ہے، تو جو محدث ہوگا وہ اس کا معنی اور مقصد مفہوم بہتر سمجھ سکتا ہے ان لوگوں سے جو آج کل کے دور میں مفتیان کرام ہے۔ میں ہرگز کسی کی توہین کرنا میرا مقصود نہیں ہے، بلکہ لیکن میں آپ کو ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ایسا بندہ جو محدث بھی ہو، جو مفسر بھی ہو، جو فقیہ بھی ہو، جو قاری بھی ہو، جس کو لفظ فقیہ کا اطلاق بھی جس پر ہوتا ہے، لفظ محدث سے بھی وہ یاد کیا جاتا ہے، جن کے ایک بڑی ضخیم تفسیر بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں تمام شروحات میں سے مقبول شرح ان کی مانی جاتی ہے، یعنی میرے مراد محمد بن سلطان القاری، علی بن سلطان محمد القاری الحروی الحنفی رحمہ اللہ ہے۔ اس کا تفسیر مولا علی قاری موجود ہے، ان کی فقہ پر تحقیقات موجود ہے۔ اسی طرح علامہ خطیب التبریزی رحمہ اللہ کی جو مشہور کتاب مشکات شریف، ان پر سب سے بہترین شرح وہ مرقات ہے۔ تو اسی مرقات کے اندر اس کا حوالہ آپ سماعت فرمائیں کہ نعم الرجل خریم الاسدی والی جو روایت ہے، ان کے تحت مولا علی قاری کیا فرماتے ہیں، جو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں لا شک ان طول الشعر لیس مذموما ولا جاء امر بقطع ما زاد علیہ مقدار معلوم، کہ بھائی بالکل اسی بات میں شک ہی نہیں ہے کہ لمبے بال رکھنا، مقداری معلوم سے زیادہ لمبے بال رکھنا یہ مذموم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لمبے بال رکھنا بالکل جائز ہے۔ کوئی بھی قطعی امر لمبے بالوں کے ناجائز ہونے پر یا حرمت پر وارد نہیں ہوا ہے، کوئی امر قطعی۔ جب کوئی امر قطعی وارد نہیں ہوا ہے تو پھر بھائی آپ مجھے یہ بتائے کہ ایک جائز چیز پر ناجائز ہونے کا فتویٰ لگانا یہ کتنا بڑا فتویٰ ہوگا۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک آیت پیش کروں گا، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ الانعام میں رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کون ہوگا اس سے بڑھ کر ظالم انسان جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے، اور اسی طرح اس سے بدترین انسان کون ہوگا جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث کو بھی بیان کرنا میں پسند کروں گا اور کافی فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو اپنے مقدمہ میں ذکر کیا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ بھائی جو لوگ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے تو وہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناتا ہے۔ تو آپ یہ پسند کرو گے کہ اپنے لیے جہنم میں ٹھکانہ بناؤں؟ تو دیکھیں بھائی، جب ان دو اس آیت اور حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کروں گا، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں لمبے بال حرام ہے، ناجائز ہے۔ ارے بھائی اتنی جرت کہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولے؟ شریعت جو ہے وہ معتبر ہے جو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید میں بیان کی گئی ہو۔ اب اللہ رب العالمین کی کتاب میں کبھی بھی کسی بھی جگہ آپ نہیں دکھا سکتے کہ قرآن مجید میں کبھی رب العالمین نے لمبے بالوں کی حرمت کا فتویٰ صادر فرمایا۔ شریعت کا حوالے دے کر یہ بات کریں گے تو یہ قسم شریعت پر الزام ہوگا، یہ اللہ اور رسول پر الزام ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی ایک آیت بھی اس حوالے سے واضح طور پر حرمت پر دلیل نہیں بن سکتی، اور نہ ہی حدیث اور قرآن مجید میں لمبے بالوں کا ذکر ہے اور اس کی حرمت پر فتویٰ لگایا گیا ہو۔ تو جب قرآن میں بھی موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، تو پھر کس طرح آپ رسول اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ کی نسبت کر کے آپ حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں؟ حرمت تب معتبر ہوگی ایک چیز کی حرمت اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، جب لمبے بالوں کی حرمت رب العالمین نے بیان نہیں کیا ہے تو یہ رب العالمین پر جھوٹ ہوگی۔ اب اس وضاحت کے بعد دوسری وضاحت آپ سن لیں کہ اب لمبے بالوں کا تعلق فقہ کے ساتھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب فقہا کو دیکھتے ہیں تو پورے پاکستان کی سرزمین پر جو سب سے بڑا فقیہ گزرا ہے، تو مفتی اعظم پاکستان کا لقب جن کو ملا ہے، یعنی میری مراد ہے
مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید نور اللہ مرقدہ، انہوں نے اپنی کتاب فتاوی فریدیہ میں ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ بھائی آپ دیکھ لیں فتاوی فریدیہ باب الشعر، اس میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے جواب میں فرمایا ہے کہ بھائی کندھوں تک بال بڑھانا مسنون ہے۔ اس عبارت کے بعد وہ آگے تفصیل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں اور کندھوں سے بڑھانا بھی مشروع ہے، اور حوالہ جو ہے وہ مولا علی قاری صاحب رحمہ اللہ کا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عبارت پیش کی۔ تو اب مفتی اعظم محمد فرید رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں کہ لمبے بال رکھنا یہ بالکل جائز ہے، مشروع ہے، اس کے حرمت پر کوئی فتویٰ لگانا میرے خیال نہیں، بلکہ مفتی اعظم مفتی محمد فرید رحمہ اللہ اور مفتی اور مولا علی قاری کی نسبت درست نہیں ہے کہ بھائی یہ حرام ہو جائے، کیونکہ یہ بڑے جاننے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر حدیث ہم دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث سے ہم استدلال پیش کریں گے۔ وہ ایسا کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ولی شعر طویل، اور میرے بال جو ہے وہ بہت لمبے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا زباب زباب یا ذباب ذباب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ فرمایا تو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے، اپنے بالوں کو کاٹ دیا۔ بالوں کو کاٹنے کے بعد صبح وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم اعنک وہذا احسن، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بات سے مراد یہ نہیں تھا کہ میں نے آپ کے بالوں کی مذمت کی، یا میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال ناجائز ہے، یا میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال زیادہ لمبے آپ اس کو کاٹ دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شخص کی بات کی طرف اشارہ فرماتے کہ اس کی بات بری ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے شخص کا تذکرہ فرماتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال ناجائز ہے، میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ اپنے بالوں کو کاٹ دو، چلو ابھی آپ نے کاٹے ہیں، وَهَذَا أَحْسَنُ، یہ بھی بہت خوب ہے، یہ اس سے یہ بھی بہتر ہے، مطلب اس کی حوصلہ افزائی کی کہ آپ نے لمبے بالوں کو کاٹ دیا، چلو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھ لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے بالوں کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر لمبے بال رکھنا شریعت میں ممنوع ہوتا تو رسول اللہ اس صحابی سے فرماتے کہ بے شک آپ نے بہترین کام کیا کہ آپ نے لمبے بالوں کو کاٹ دیا جو شریعت میں ممنوع ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انی لم آنکا، میرے مراد یہ نہیں تھے کہ آپ لمبے بالوں کو کاٹ دے۔ اگر لمبے بال رکھنا شریعت میں ممنوع ہوتے تو رسول اللہ کبھی بھی ان سے نہ فرماتے کہ میری مراد یہ نہیں تھے کہ آپ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، بلکہ رسول اللہ ان کو فرماتے کہ بھائی آپ نے بہت خوب کیا، بہتر کیا کہ ناجائز بالوں کو آپ نے کاٹ دیا۔ تو اب امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی جو پہلی جو روایت گزری ہے، نعم الرجل خریم الاسدی، اسی روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور بذل المجہود فی حل ابی داؤد میں علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے ان روایت کے تحت یہ بات نہیں لکھی تھی کہ بھائی لمبے بال ناجائز ہے، لیکن اسی روایت کے تحت یہاں پر امام خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْإِطَالَةُ، یعنی لمبے بال جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہ ایک دلیل حدیث سے ہو گئی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وضاحت اس حدیث کے میں آپ کو در الممدود سے بھی پیش کروں گا، اس کے جلد نمبر 7 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 763 ہے۔ اسی روایت کے تحت الدر الممدود میں لکھا گیا ہے علی سنن ابی داؤد، اس میں لکھا گیا ہے کہ اس وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوا کہ بھائی معلوم ہوا کہ بالوں کو بڑھانا بھی جائز ہے، یعنی ممنوع نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو فرمایا تھا کہ زبابن زبابن یا زبابن زبابن، تو اس حدیث سے واضح لفظوں میں اشارہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی تھی، کہ جیسا یہاں پر حضرت وائل رضی اللہ عنہ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لمبے بالوں کی برائی نہیں فرما رہے تھے، بلکہ کسی اور شخص کے بات کے برا ہونے کو بیان فرما رہے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کی برائی نہیں بیان فرمائی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ملنے آئے صبح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی میری مراد یہ نہیں تھی کہ آپ کے بال شریعت کے خلاف ہے، آپ اس کو کاٹ دے۔ اور وہاں پر جملہ بھی یہ ہے کہ ولی شعر طویل، میرے لمبے بال تھے، بہت لمبے بال تھے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری دلیل
وہ یہ ہے کہ اس روایت کو جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں کتاب اللباس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اور اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمائی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فرماتی ہے کہ قالت ام ہانی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى مکہ وله 4 غدائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی 4 چوٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 4 چوٹیاں کا موجود ہو جانا یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی کافی لمبے تھے، کیونکہ جن کے بال لمبے نہیں ہوتے ہیں تو ان میں چوٹیاں نہیں بن سکتی، اور جب وہ بال تھوڑے لمبے ہوتے ہیں تو گنجائش ہوتی ہے ایک چوٹی بن جائے، لیکن 4 چوٹیاں میرے خیال کے مطابق نہیں بن سکتے۔ اب وہ لوگ کیا جانے جن کے بال چھوٹے ہوں، ان کو تو پتہ نہیں چلتا، اب ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی ہمارے بال لمبے ہیں کہ 4 چوٹیاں کب بن جاتی ہے، ایک چھوٹی چھوٹی وہ بہرحال۔ اور اسی روایت کو آپ دیکھ لیں امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب بخاری شریف ہے اس پر بہترین شرح علامہ ابن حجر الاسقلانی الشافعی رحمہ اللہ نے لکھی ہے فتح الباری کے حوالے سے کے نام سے، تو انہوں نے بھی اس روایت کو فتح الباری میں ذکر کیا ہے کہ من حدیث ام ہانی قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وله 4 غدائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے 4 چوٹیاں تھیں۔ اب یہاں پر ایک مزے والی وضاحت بھی سنیں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لمبے بال تو عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ ارے بھائی اب چوٹیاں باندھنا یہ عورتوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے؟ لیکن اب دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چوٹیاں باندھنا ثابت ہے، تو کیا آپ اس کو ناجائز کہو گے؟ یہ بھی تو مشابہت ہے عورتوں کے ساتھ، لیکن آپ اس کو عورتوں کے ساتھ مشابہت نہیں قرار دے سکتے۔ تو اب اسی طرح اگر احادیث کو دیکھا جائے تو اس میرے خیال کے مطابق اور میرے علم کے مطابق یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو لوگ لمبے بالوں کی حرمت پر فتویٰ صادر فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علماء طلباء ہے جن کے سر پر پگڑی ٹوپی ہے ان کے حوالے سے اگر یہ فتویٰ صادر فرماتے ہیں تو یہ بالکل میرے خیال کے مطابق یہ بالکل غلط فتویٰ ہے، یہ بالکل درست فتویٰ نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ٹامی ہوتے ہیں، وہ لوگ جو خود کو لڑکی بناتے ہیں یا وہ ڈانسر ہوتے ہیں یا اسی طرح میوزک گانا گانے والے ہوتے ہیں یا ٹک ٹاکر لوگ ہوتے ہیں جن کے سر پر ٹوپی نہیں ہوتے ہیں، جو داڑھی کاٹتے ہیں، اسی طرح جو عورتوں جیسا دیگر چال چلن ان کا عورتوں جیسا ہوتا ہے، جو خود بھی دعویٰ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے خود کو دکھاتے بھی اس طرح ہے کہ انہوں نے حقیقت میں عورتوں کے مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے لمبے بال چھوڑے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ فتویٰ لگانا ٹھیک ہوگا۔ لیکن ایسے لوگ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پگڑی کو سر پر رکھنے والے ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی لمبے بال حرام ہے، یہ بالکل سراسر ناجائز ہے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب سارے ہندو لوگ جو ہے وہ جہاز میں سفر کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جہاز میں سفر کرتے ہو، تو کیا ابھی آپ یہ کہو گے کہ بھائی جہاز میں سفر کرنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں تو ہندو لوگ سفر کرتے ہیں؟ ارے خدا کا واسطہ یار، مشابہت جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، جواز وہ الگ چیز ہوتی ہے، کسی چیز پر حرمت کا فتویٰ لگانا وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اب ہم لمبے بال رکھنے والے کے لیے تو وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت دلیل ہے، اور اس کو جو محدثین نے اس روایت کو جب لکھا ہے، اس کے جو عنوان اور باب قائم کیے گئے ہیں تو اس باب کا عنوان بھی یہ ہے کہ بالوں کو لمبا کرنے کا جواز یا بالوں کو بڑھانا، اس کے تحت اس روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو یہ حدیث دلیل۔ اب اسی طرح ایک واضح روایت آپ لوگ اگر پیش کریں گے ابھی میرے سامنے، اگر خدا کی قسم جب بھی میرے سامنے یا خود میرے اپنے مطالعے سے یا کوئی ساتھی احسان کرے کہ ایک صحیح روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور واضح طور پر اس میں لکھا گیا ہو، اس بات کا ثبوت ملتا ہو کہ لمبے بال رکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے، تو خدا کی قسم میں اس روایت کو دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اپنے بالوں کو کاٹ دوں گا، کیونکہ میرے لیے سب سے مقدم چیز جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے۔ لیکن وہ لوگ میرے نظر میں بہت نکمے اور بدبخت ہوتے ہیں جو اپنے من پسندی والے بات کو، جھوٹی بات کو شریعت کی طرف منسوب کر کے، اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر کے غلط بیانی کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مجھے کافی نفرت ہونے لگی ہے۔
تو اب جتنے لوگ سوشل میڈیا پر بھی اعتراض کرتے ہیں یا اسی طرح جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بلا تحقیق وہ یہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ بھائی لمبے بال رکھنا جائز نہیں ہے. ارے بھائی لمبے بال جائز نہیں کیوں بھائی؟ فلاں مدرسے کا گوگل پر آپ ان کی ویب سائٹ دیکھو وہاں پر فتویٰ ہے. اچھا فلاں مدرسہ کا فتویٰ گوگل پر ویب سائٹ پر آپ کے لیے دلیل بن سکتا ہے لیکن میرے لیے مرقات مولا علی قاری رحمہ اللہ کی کتاب وہ دلیل نہیں بن سکتی. عجیب بات ہے. آپ کے لیے گوگل چیٹ جی پی ٹی وہ دلیل بن سکتی ہے, میرے لیے مفتی اعظم محمد فرید رحمہ اللہ کا فتاوی فریدیہ دلیل نہیں بن سکتا ہے. یہ کیا عجیب بات ہوئی؟ جب بات دلیل کی آتی ہے تو ہمارے پاس دلیل زیادہ ہے لیکن بات آپ کی مقبول اور معتبر ہوگی. یہ کس بنیاد پر بھائی؟ کوئی ایک بندہ وہ ایک دلیل پیش کریں, انشاءاللہ ہم پھر آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. انشاءاللہ ایک دلیل پیش کریں کہ بھائی لمبے بال رکھنا شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر آپ فتویٰ پیش کرو گے تو ہم نے تو پہلے فتویٰ پیش کیا ہے, اگر آپ کسی فقیہ کا قول پیش کریں گے تو ہم نے تو پہلے پیش کیا ہے, اگر آپ کسی محدث کا قول پیش کریں گے ہم نے پہلے جواز پر پیش کیا ہے, اگر آپ کسی حدیث کو پیش کرو گے تب ہم دیکھیں گے کہ یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ٹھیک ہوگی تو ہم اپنے بالوں کو کاٹ دیں گے. بھائی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح, اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد, اللہم صلی علی قبر محمد.